بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں حضور کی احادیث کو لکھ لیا کرتا تھا کچھ دن مجھے لوگوں نے کہا یار حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں کبھی حضور کی کون سی حالت کبھی کون سی حالت ہوتی ہے تو ہر بات کو ہی لکھ لیا کرتا ہے خیال کیا کر ذرا ماحول کو دیکھا کر انداز گفتگو کو دیکھا کر انداز محفل کو دیکھ کے پھر تو یہ لکھا کر حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کچھ دن لکھنا چھوڑ دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عبداللہ پہلے تو ہماری ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن اب تو نے لکھنا چھوڑ دیا ہے وجہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں یہی لوگوں کا سوال پیش کیا حضور لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر بات کو لکھتا ہے کبھی حضور جو ہوتے ہیں نا ان پہ بشریت کا غلبہ ہوتا ہے کبھی جمال میں کبھی کمال میں کبھی حضور کا مختلف حالتیں ہوتی ہیں تو ہر حال میں حضور جو کلام کرتے تو لکھ لیا تھا اس طرح نہ کیا کر جب میں نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو تھا وہ سرخ ہو گیا صحابہ کرام کہتے ہیں حضور جب جلال میں آتے اور حضور کے جلال میں جمال اس طرح چھلکتا تھا یوں لگتا تھا کہ حضور کی رخساروں پہ کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو اس طرح حضور کے رخسار حضور کے گال اس طرح سرخ ہو جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ عرض کی کہ حضور لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں میں رک گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دہن اقدس اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ عبداللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے آج کے بعد تو ہر بات کو لکھ لیا کر اس لیے کہ میں اگر کلام کرتا ہوں تو رب کی مرضی سے کلام کرتا ہوں اپنی خواہش ہے تو کبھی میں کلام کرتا نہیں اپنی خواہش ہے تو کبھی کلام کرتا نہیں بولتا نہیں ہوں میرا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے اس لیے جو بھی میں بولوں تو اس کو لکھ لیا کر اس لیے کہ میرے دہن اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں میں بول رہا ہوں آپ بولتے ہیں اندر جھانکیں گے تو اندھیرا نظر آئے گا لیکن صحابہ پھر لعاب نکلتا ہے بولتے ہوئے گفتگو سے لعاب نکلتا ہے بعض اوقات بندے نے مسواک نہ کیا ہو تو عجیب سی سمیل آتی ہے لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کلام کیا کرتے تھے مسکرایا کرتے تھے تو حضور کے دندان مبارک سے ایسے لگتا تھا کہ پیچھے سے نور کی شعائیں ہیں جو باہر نکلنے کو بے قرار ہے حضور کے دہن اقدس کے اندر سے حضور کے پیٹ مبارک کے اندر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیا کرتا تھا اندر سے حضور کے دانتوں کے درمیان جو ہلکا ہلکا سوراخ اور شگاف ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی اور حضور کے لعاب دہن یہ تو وہ لعاب دہن تھا جس کے لیے صحابہ کرام ترسا کرتے تھے ترسا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا لعاب دہن یہ تھا کہ حضور اگر کبھی اپنے لعاب کو زمین میں پھینکنا چاہتے تو صحابہ کرام گوارا نہیں کرتے تھے برداشت نہیں کرتے تھے حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے پھر اپنے ہاتھوں پہ لینے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیا کرتے تھے پھر ہاتھوں پہ ملنے کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے اور حضرت انس کہتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جس کو حضور کا لعاب نہ ملتا تھا وہ بعد میں آتا تھا وہ صحابہ سے کہتا ہے یار اپنے ہاتھ سے مجھے ہاتھ ملنے دو تاکہ جو لعاب حضور کا تمہیں ملا ہے اس کا کچھ برکت کا حصہ مجھے بھی میسر آ جائے یہ تھی حضور کی نسبت آخری